میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے 3 بڑے بڑے مقصدوں کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ 3 مقصد ہمیں دیے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ ایک مقصد میں تو ساری امتیں شریک ہیں اور انسان اور جن سارے شریک ہیں، اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہماری پیدائش کا، دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تو عبادت ہے، اور عبادت انسان اور جنات سب کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ یہ مقصد تو سب میں برابر ہے۔ دوسرا مقصد ایسا ہے جو جنات کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ اور پچھلی امتیں ساری شریک ہیں، اور وہ ہے خلافت۔ اللہ نے انسان کو صرف اپنا خلیفہ بنایا، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ والے اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے احکامات کو اس کی زمین میں قائم کرنا، اس میں سارے انسان شریک ہیں، پچھلی امتیں بھی اور یہ بھی۔ انسان، ساری امتیں اللہ کا خلیفہ ہیں۔ پھر تیسرا مقصد خاص طور پر اس امت کو دیا، وہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اور وہ ہے دعوت۔ دعوت، پہلے اللہ جل شانہ دعوت کے لیے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے کے لیے ایک نبی، ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی زمانے میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسی طرح اور بھی انبیاء آتے تھے، کیونکہ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا۔ ایک قوم کے نبی، ایک علاقے والوں کے نبی۔ آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو پچھلی ساری ترتیب بدل دی۔ پہلی ترتیب یہ تھی کہ ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے والوں کے لیے ایک نبی۔ جو قوم اپنے نبی کی بات کو مان لیتی تھی وہ چمک جاتی تھی، اور جو قوم اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پوری دنیا کے انسان، 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں، کل 7 بر اعظم ہیں، لیکن ایک میں صرف برف ہی برف ہے۔ 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں، ان 6 بر اعظموں کا نبی اور رسول بنا کر آپ کو بھیجا، اور عمر مبارک تھوڑی دی۔ پچھلے نبیوں کی عمریں لمبی لمبی تھیں، اس لیے کہ اللہ کو شروع سے یہ منظور تھا کہ آپ کی امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے۔ آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور صحابہ بھی یہی کہتے تھے، جب وہ گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں دین دے کر بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں ڈال دیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتیں دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا۔ تم تنگ زندگی میں ہو، وہ دن میں 4 دفعہ کھاتے تھے، لیکن آپس میں لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، کفر پر مر رہے تھے، اس لیے فرمایا ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وسعتوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ 1 وقت کھاتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں، لیکن یہ وسعت میں ہے۔
اور ہم تمہیں ظلم والے مذہبوں سے نکال کر انصاف والا اسلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعاصنا الیکم، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے۔ ارسلنا بدینہ الیکم، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ جل شانہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین 2 لاکھ کا لشکر میرے سامنے ہے، وجنود تتبعها جنود، لشکروں کے لشکر ان کے پیچھے مدد کے لیے روزانہ آ رہے ہیں، آپ بھی کوئی مدینہ سے مدد بھیجیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے، دوبارہ مدد کی نیت سے مدینے کی طرف نہ دیکھنا، مدد کرنے والے کو تو ہم نے تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کرو کا عمل انسان کے اندر سے نکلتا ہے، حکم اللہ کی ذات میں سے نکلتا ہے۔ جب انسان کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو پھر اللہ والی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یقینی مدد کیسے آئے، اس کے لیے تم ان 10,000 میں سے 10 آدمی وہاں کسریٰ کے پاس بھیجو، وہ جا کر اس کو دعوت دیں، اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے دشمن صرف نفس اور شیطان ہے، کافروں سے دنیا کو اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے دعوت قبول نہ کی تو پھر تم تعداد کی کمی سے کبھی نہ گھبرانا، یہ دعوت نہ میری ہے نہ تمہاری نہ ہمارے باپ دادے کی، جس کی یہ دعوت ہے پھر وہ خود مقابلے میں آتا ہے، پھر اللہ خود مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب مقابلے میں آئیں تو تمہیں تعداد سے گھبرانے کی کمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دفعہ وہ صحابہ کام ایسے کرنے والے تھے، ایسے ایمان والے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ کسی اور موقع پر انہوں نے مدد مانگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 آدمی بھیجے اور ساتھ خط میں لکھا کہ میں 4000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے، 1000 آدمی جتنا کام کرتے ہیں کہ ایک صحابی اس کے برابر کام کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر خط لکھا، 2 آدمی بھیجے اور ساتھ لکھا کہ میں 2000 آدمی بھیجتا ہوں، ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے۔ اور ایک موقع پر 1 آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ 10,000 کے برابر ہے، اکیلا ہی پورے لشکر کے برابر ہے۔ صحابہ ایسے تھے، 1 آدمی 1000 جتنا کام تو کم از کم کرتا تھا، ہم کم از کم 2 جتنا تو کر لیں، جتنی ہماری نیت ہوگی، نیت کے بقدر اللہ کی مدد آتی، نیت بڑی ہوگی تو اللہ کام زیادہ لیں گے، نیت چھوٹی ہوگی تو پھر اللہ کام بھی تھوڑا لیں گے۔ نیت تو جتنا عزم ہوتا ہے، عزم کے بقدر اللہ کی نیت آتی۔ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام المکارم، عزم کے بقدر اللہ کی مدد آتی، جتنا بڑا عزم ہوگا، جتنی بڑی نیت ہوگی اتنی بڑی۔ اس لیے وہ 4 آدمی بھیجتے تھے اور خط میں لکھتے تھے 4000 آدمی بھیج رہا ہوں، 4000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک آدمی ان میں سے ایسا کام کرنے والا تھا۔ تو اس لیے آدمی کے اندر جذبہ ہو، کام کرنے کا جذبہ، کام تو اللہ لیتے ہیں، کام تو اللہ کر دے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں صرف نوازنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے نیت بڑی سے بڑی ہو، آدمی گھبرائے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں شیطان ڈراتا ہے، اللہ وعدے کرتے ہیں بخشش کے اور روزی کے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کھاؤ گے کہاں سے، اور اللہ وعدے کرتے ہیں تمہیں نبیوں کی طرح پالیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا۔ تو تیسرا کام کیا ہے، اس امت کی جو خاص چیز ہے پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہمارے ذمہ یہ تھا کہ اپنی نماز روزہ پڑھو اور چھٹی کرو۔ نماز روزہ ہر امت پر فرض تھی، جی ایک نماز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں تھیں، لیکن نماز اور روزہ